اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا نطعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو نئے سال کی مبارک۔ دوسرا، اس سال 2024 عیسوی میں ہم نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال اب جو ہمارے اہل اسلام کی صفوں میں بیٹھے ہوئے، چاہے شیعوں میں چھپی کالی بھیڑیں ہوں یا نواسب ہوں، ہم نے الحمدللہ 6 سال ان بدبختوں کا رد آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سال ان کا رد بھی پے در پے آئے گا، لیکن سب سے پہلے تو ہم ملحدین کو اور اس طرح کے جھوٹے دعوے داران کو جو نعوذ باللہ نبی اور امام ہونے کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں، اور نائبین جو ان کے بنے پھر رہے ہیں انہیں بھی، اور دیگر جو لوگ ہیں جو اسلام کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑانے کے چکر میں یا اس دین حق کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، ان سب مشرکین اور کفار کا آپ کے سامنے رد پیش کریں گے، اور زیادہ تر ویڈیوز انہی بدبختوں کے خلاف ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ان کا علمی محاسبہ ہو اور دنیا جو ان کے پیچھے جا رہی ہے انہیں پتہ چلے کہ ان لوگوں کی علمی حیثیت کیا ہے، کہ یہ لوگ اپنے جہل سے بھی جاہل ہیں۔ سامعین گرامی قدر، پاکستان میں ایک ٹکلے انکل ہیں جو آج کل اشارتاً و ضمناً مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی ایک تاریخی پول آپ کے سامنے کھولیں گے کہ کس طرح عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2003 سے 2005 کے بیچ میں مجھے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈریمز آئے، جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دجال باہر آتا ہے، جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج باہر نکل رہی ہے، جس میں میں دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے ہیں، اور یعنی یہ بالکل اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز تھے۔ اور مجھے یہ بھی ڈریمز آیا کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن سے ریلیٹڈ بھی ڈریمز آئے۔ ہر چیز جو ایویڈنٹ ہے بڑی زیادہ، ہر بندے کو پتہ ہے یہ چیز، لیکن اس میں کیا اسپیشل چیز کیا تھی؟ اسپیشل چیز اس میں یہ تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ میں ٹرین میں کچھ لوگوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں، اور راستے میں یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں، تو ان کو میں اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ مارتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے جی سامعین گرامی قدر، مجھے لٹرلی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کا کتابوں سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ یعنی اول تو اگر کوئی کتابی حوالہ جات دنیا دیتی ہے تو پھر آگے سے کہتا ہے نہیں 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 کتابوں کو چھوڑیں، کتابیں تو یہاں کی بھی ہیں وہاں کی بھی ہیں، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ پھر اسی بخاف بھی یہ قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں ایک سٹیج پر آ کے کہ نہیں 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 آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور طرح طرح کی باتیں، یا احادیث کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ من ذالک، یا علوم سیر کا مذاق اڑانا۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہی تاریخی شخصیات کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور جن کتابوں میں تذکرہ ہے اس کو آن ہی نہیں کرتے، ماشاءاللہ۔ اب دوسرا ڈرامہ جو ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جی ہمیں خواب آتے ہیں، جس طرح یہ بھی بھائی جان، اچھا اس بندے کی ماشاءاللہ سے اگر آپ خد و خال دیکھیں، اس کے بات کرنے کا طرز دیکھیں، اس کا مخاطب ہونے کا سارا یہ سین دیکھیں آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مجھے مرد ہی نہیں لگ رہے، جو ایک ڈائریکٹ پوائنٹ میرے سامنے آئے، یہ وہ میٹھے بھائی لگ رہے ہیں مجھے، یہ مرد ہی نہیں لگ رہے۔ دوسری بات، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہے کہ مہدی ہو بہو میرے مشابہ ہوگا صلوات اللہ علیہ۔ اب یہ بھائی جان نے نہ تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور اوپر سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو میرے آقا کے گھنے لمبے بال تھے، اور فقیر نے بھی سنت فالو کی ہوئی ہے جہاں تک ہو سکا، اور عام طور پہ مولوی یہی ہوتے ہیں، وہ بال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھتے نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ داڑیاں اتنی کر لیتے ہیں جو شرعاً منع ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں، چلو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حضرت ماشاءاللہ یہاں سے بھی ماشاءاللہ بنجر زمین ہے، وہ اوپر تو خیر کھیت کا ٹکلا ہوا ہے، وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ اور ساری کی ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ مجھے ڈریمز آتے ہیں،
اور وہ اینکر نے بڑے مزے کی بات کی ہے, کہتا ہے یعنی یہ تو بڑی کامن چیزیں ہیں, یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے. تو آگے سے ڈرامہ کیا ہے, یاجوج ماجوج نکل رہے تھے, میں ٹرین میں انہیں لے کے جا رہا ہوں, پھر میں نے اللہ کے نور سے انہیں مارا ہے. او بھائی آپ خود یاجوج ماجوج لگتے ہیں, آپ نے کیا یاجوج ماجوج کو مارنا ہے, آپ خود اس کے ایسے لگتے ہیں. خیر سامعین گرامی قدر, اب یہی بونگیاں, یہی باتیں, یہ کشوف, رؤیا, الہامات, ان سے پہلے حضرت مرزا موتر علیہ شلوار المعروف قادیانی بدبخت نے کی تھی, اور اس پہ اس نے پوری کتاب مرتب کی تھی, یہ تذکرہ. مرزا موتر علیہ شلوار نے اس میں سارا وہی سسٹم پیچ اپ رکھا تھا جو یہ حضرت بتا رہے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات سامعین گرامی قدر, تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جیسے یہ الفریڈ کوئنل کی کتاب مہدی صلوات اللہ علیہ میرے پاس اس وقت موجود ہے, اور اس میں بالکل سٹارٹ پیج نمبر 2 پہ اس نے کچھ ایک آدھ شخصیات کی فوٹوز دی ہوئی ہیں باقاعدہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. امام مہدی ہونے کے چند جھوٹے دعوے دار, پورا چیپٹر ہے اس میں, اور اس میں سیکنڈ لاسٹ فوٹو اگر آپ دیکھیں تو مرزا موتر علیہ شلوار صاحب کی ہے. خیر یہ بات بھی یہاں پہ ٹوٹلی کلیئر کٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اب سامعین گرامی قدر, ان لوگوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہمیں ڈریمز آتے ہیں, ہم ان خوابوں کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ڈریمز اتنے رہتے ہیں تم ڈریم گرل کہ تم خوابوں کے بلبوتے پہ سب کچھ کر لو. اور خوابوں کے بارے میں الحمدللہ ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھتے ہیں. یہ صحیح مسلم مع مختصر شرح نووی میرے پاس موجود ہے, اور اس میں پیج نمبر 43 مقدمے میں امام مسلم نے جو عبارتیں لکھی ہیں اس میں حافظ نووی نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں, اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ خواب کوئی دلیل شرعی نہیں. ایسا ہی کہا قاضی ایاز نے, اور ہمارے اصحاب نے بھی یہی کہا اور اتفاق کیا ہے. اجماع اس پہ آپ کے اس مسلک کا جس سے اٹھ کے آئے کہ خواب کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں, آپ کے مسلک کا اجماع ہے اس پہ. سامعین گرامی قدر, میں 100% کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے جا کے پوچھو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی, تو کہے گا بخاری. تو آپ کے مسلک کا اجماع ہے بھائی اس پہ کہ خواب کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں. اجماع و اتفاق ہے آپ کے محدثین کا. تو آپ خواب کو دلیل شرعی بنا کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں آئے نا ذرا سامنے بیٹھے. میں اس بندے کو اب مناظرے کا چیلنج تو دے نہیں سکتا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے سامنے آ جاؤ, کیونکہ مناظرے کے اصول, مناظرے کے ضوابط, مناظرے کے رولز اور ریگولیشنز تو یہ بیچارے کو آتے نہیں. اسے علم مناظرہ کی تعریف نہیں آتی ہوگی, مناظرے کے معنی نہیں آتے ہوں گے, تو پھر مناظرے کا چیلنج دینا وہ تو کاندھ میں ٹکر مارنے کے مترادف ہے. سامعین گرامی قدر, اس طرح اگر میں دلائل دیتا پھروں تو وہ بہت سارے ہیں. اس بندے کی تردید پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں, جیسے کہ ہم نے یہ قادیانیوں کی, کرسچنز کی اور ایزن مسلم کی, تینوں طبقوں کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے کے چلوں. جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے صلوات اللہ علیہ, وہ میرے آقا حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے, کیونکہ آج سال کی پہلی ویڈیو تو میں نے کہا وقت کی حجت سے شروع کی جائے, جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے. میرے آقا کام آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بہت ساری باتیں کہنے کو, اور جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ سب سے پہلے کس طرف لے کے جاتے ہیں عوام کو. میں آپ کو مرزا موتر علیہ شلوار کے لحاظ سے ایک پوائنٹ دیتا ہوں. ثاقب رضا مصطفی صاحب کی کتاب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فقیر کے پاس موجود ہے, پیج نمبر 85 پہ ثاقب مصطفی صاحب نے بڑی ہی کمال بات یہاں پر کی کہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ, اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا, اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا. کیا کیا؟ سادات. سب سے پہلے سامعین گرامی قدر, جیسا کہ ہم نے عبارت دیکھی کتاب کی, سب سے پہلے یہ لوگ اپنی اولاد کو سادات کی فہرست میں شامل کرتے ہیں, اور پھر عوام کے سامنے ایک بہت بڑی پولیٹیکل مائنڈ گیم رکھ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا, اولاد زہرا صلوات اللہ علیہا ہوگا. اس طرح پھر لوگ اکثر سوچ میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہوئے ہوئے ہیگر نے تھے پائن شاہ جی, چاہے جعلی سید ہوں, ہاں جمعرات ہیگر نے تھے شاہ جی ہیں تو یہ سید, کیا پتا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہو. پھر یہ کیا پتا, یہ احتمالات, یہ ذہن کا دباؤ وہ دین کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں. یہ پورا ایک سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. سب سے پہلے جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک, وہ سب سے پہلے سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. پہلے وہ سیادت کے چکر میں آتا ہے, سید ہو کے جعلی سید بن کے پھر وہ آگے جا کے جعلی امام مہدی بنتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک.
کیونکہ یہی ان کے پاس سب سے بڑا حربہ ہے کہ کسی طرح اگر آپ اٹیک کر سکتے ہیں لوگوں کے عقائد کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو اس نسل پاک پہ اٹیک کرنا پڑے گا. تو پھر الحمدللہ دنیا میں بھی اصلی سادات موجود ہیں. ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں تک پروان ان کی چڑھتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ جمعراتی سید آ کے سب سے پہلے تو اپنی سیادت کو تھومتے ہیں دنیا پہ, اس کے فوراً بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اب یہ بھائی جان جو بھی ہیں, اگر سامنے نہیں آنا تو پھر آن لائن آ جاؤ بھائی, سامنے بیٹھ کے بات کرو. مناظرے کی تو تمہاری حیثیت نہیں ہے, وہ آپ کے طرز کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ آپ جنہیں اردو صحیح طرح پڑھنا نہیں آ رہی وہ مناظرہ کیا کریں گے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ سامنے آئیں بھائی, ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کو کتنی بشارتیں ہوتی ہیں اور آپ کے بشارتوں کے پاس کے لحاظ سے آپ کے پاس کیا کیا شرعی دلائل ہیں. وہ دلائل کی روح سے فیصلہ ہوگا نا, میں کو کچا نہیں کھا لوں گا. فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیٹس آل. سامعین گرامی قادر, امید ہے کہ ان حضرت کے کچھ بلائنڈ فالوورز جو پھیلے ہوئے ہیں گرد و نواح پاکستان میں, انہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا.